آج کا ایک ایسا سچ ہے جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس اکثر لوگ اس سے انجان ہوتے ہیں۔ عورت کی میت کو سنت کے مطابق غسل کیسے دیا جاتا ہے؟ سوچو، کل جب ہماری باری آئے گی، کیا ہمیں صحیح طریقے سے رخصت کیا جائے گا؟ یہ صرف علم نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ آج سیکھ لو، یہ علم کل کام آئے گا۔ سب سے پہلے دل میں نیت کی جاتی ہے کہ میں اس میت کو صرف اللہ کے لیے غسل دے رہی ہوں۔ پھر میت کو بہت آہستہ سے لٹایا جاتا ہے، ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ ڈھک دیا جاتا ہے اور پورے جسم کو کپڑے سے کور رکھا جاتا ہے، پورے احترام کے ساتھ۔ آہستہ سے پیٹ کو ہلکا دبایا جاتا ہے تاکہ اندر کچھ ہو تو نکل جائے۔ پھر دوبارہ صفائی کی جاتی ہے۔ اس مرحلے میں کپڑے یا گلوز کے ساتھ آگے اور پیچھے کی صفائی کی جاتی ہے۔ اور یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کیا جاتا، یہ ادب کا حصہ ہے۔ اس کے بعد میت کو نماز کے وضو کی طرح وضو کروایا جاتا ہے، چہرہ دھویا جاتا ہے، ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے جاتے ہیں، سر کا مسح کیا جاتا ہے اور آخر میں پیر دھوئے جاتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات یاد رکھیے، منہ اور ناک میں پانی اندر نہیں ڈالا جاتا، بلکہ صرف گیلی انگلی یا کپڑے سے آہستہ سے صاف کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب ضروری سٹیپ، پورا جسم دھویا جاتا ہے، سب سے پہلے دائیں سائڈ سے اور پھر بائیں سائڈ سے کم 3 مرتبہ غسل دیا جاتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر 5 یا 7 مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ طاق عدد میں پانی میں سدر کے پتے یا ہلکا صابن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے 3، 5 یا 7 مرتبہ دھونا اور آخری مرتبہ میں پانی میں کافور ملایا جاتا ہے۔ یہ سنت ہے اور جسم کو تازگی دیتا ہے۔ دلیل کے طور پر رسول اللہ نے سدر کے پتوں اور پانی کے ساتھ صفائی کرنے کی اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری 1254۔ ہلکا صابن بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ غسل سنت کے انوسار صحیح ہو۔ دھیان رہے، صابن میت کے جسم میں زیادہ گھسنا یا کپڑے کا رنگ بدلنا نہیں چاہیے۔ ہمیشہ عزت اور ادب کے ساتھ استعمال کریں۔ اب بالوں کو اچھی طرح دھویا جاتا ہے، پھر ان کی 3 چوٹیاں بنائی جاتی ہیں اور پیچھے کی طرف رکھ دی جاتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، ہم نے اس کے بال 3 چوٹیاں بنا کر پیچھے کی طرف کر دیے۔ صحیح بخاری 1254۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دیا۔ اس کے بعد صاف کپڑے سے جسم کو آہستہ سے سکھا لیا جاتا ہے۔ اب ہلکا عطر یا خوشبو لگائی جاتی ہے، صرف ان جگہوں پر جہاں سجدہ ہوتا ہے، جیسے ماتھا، ناک، ہاتھ، گھٹنے اور پاؤں۔ آخر میں عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے۔ لفافہ یعنی باہری چادر، 2 چادریں، قمیص اور سر کے لیے دوپٹہ۔ سبھی کپڑے سفید اور پاک ہونے چاہیے۔ کیا پڑھنا ہے؟ کوئی اسپیسیفک دعا یا سورہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ پڑھنا جائز ہے۔ کلمہ طیبہ، استغفر اللہ اور درود شریف، اور قرآن میں پیغام ہے، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اہم ہدایت، غسل ہمیشہ نرمی اور احترام کے ساتھ دیا جائے اور میت کے عیب کسی کو نہ بتائیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو کسی میت کا عیب چھپائے، اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ آج ہم زندہ ہیں، سیکھ سکتے ہیں، کل ہم میت ہوں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آج کا سیکھا ہوا علم کل ہمارے کام آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہر مسلمان کو اس کی آخری سفر میں سنت کے مطابق رخصت کیا جائے، تو ابھی اس ویڈیو کو شیئر کرو، اسے سیو کرو اور ہر گھر تک پہنچاؤ۔ راز آخرت کو فالو کرو۔ یہاں صرف وہ علم ملتا ہے جو قبر میں کام آنے والا ہے۔ یاد رکھو، آج تم دیکھ رہے ہو، کل تم پر یہ عمل ہوگا۔ آج سیکھ لو، کل موقع نہیں ملے گا۔